بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں غلام صادق، آپ دیکھ رہے ہیں تھال ٹائمز نیٹ ورک۔ گزشتہ روز پنجاب کی تاریخ کی پہلی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ 220 ووٹ لے کر جو ہے وہ قائد ایوان جو ہے وہ منتخب ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد اب پنجاب بھر سے جو ہے وہ نظر پنجاب کابینہ کی تشکیل پر لگی ہوئی ہیں، جس کے لیے مسلم لیگ نون کی قیادت سمیت جو ہے دیگر جو ان کی اتحادی جماعتیں ان کے درمیان جو ہے وہ مشاورت کا سلسلہ کل سے جاری ہے۔ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے گزشتہ رات جو ہے علی حیدر گیلانی جو ہیں یہاں پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی۔ قبل وفاق کا بھی پاکستان پیپلز پارٹی اسمبلی کے قیام سے جو ہے حلف اٹھانے سے پہلے ہی جو ہے وہ انکار کر چکی ہے کہ وہ وفاقی کابینہ کا حصہ جو ہے وہ بھی نہیں بنیں گے۔ اس کے بعد اب پنجاب میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ انکار سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ابتدائی طور پر جو ہے وہ 25 ناموں پر غور کر رہی ہے، جس میں مسلم لیگ نون کے اپنے جو ہیں ٹکٹ پر لڑنے والے امیدوار اور اس کے علاوہ جو ہے آزاد امیدوار جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کیا تھا ان کے نام بھی زیر غور ہے۔ اس کے علاوہ اتحادی جو جماعتیں جس میں مسلم لیگ کاف ہے اس کو بھی 2 وزارتیں دینے جا رہی ہے مسلم لیگ نون، جبکہ اس کے علاوہ آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کو بھی ایک وزارت دینے کا جو ہے وہ فیصلہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ قیادت کی جانب سے فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی کابینہ میں شامل ہوگی آئی پی پی۔ بکر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بکر سے جو 2 امیدوار جو ہیں عامر نیر خان شاہانی اور غضنفر عباس شینہ جو ہیں وہ کابینہ کی اس دوڑ میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ ان کے نام بھی جو ہے وہ پہلی جو لسٹ ہے ذرائع کے مطابق ان لسٹ میں جو ہے وہ ان کو شامل کیا گیا ہے۔ قبل از یہ لگ رہا تھا کہ بکر جو ہے وہ ضمنی انتخاب جو پی پی 93 کا ہونا ہے اس کا انتظار کیا جائے گا، لیکن اب یہ اطلاعات ہیں کہ غضنفر عباس شینہ کو ایڈجسٹ کیے جانے کی صورت میں جو ہے وہ نوانی گروپ بھی یہ تقاضا کر رہا ہے کہ شاہانی عامر نیر خان شاہانی جو ہے ان کے اتحادی ان کو بھی جو ہے وہ پنجاب کابینہ میں نمائندگی دی جانی چاہیے۔ اگر غضنفر عباس شینہ کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے تو اس پر پھر جو ہے وہ نوانی گروپ شاید وہ اعتراض نہیں کرے گا، جو کہ اب ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ پی پی اس وقت جو ہے پی پی 93 کا ضمنی الیکشن جو ہے اس حوالے سے بھی نوانی گروپ جو ہے وہ اپنی حکمت عملی جو ہے وہ تیار کر رہا ہے، اور مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے پی پی 93 کے حوالے سے ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت میں نوانی گروپ جو ہے اس کو آزاد لڑنے کا بھی اختیار دے دی ہے، اور ان کی جانب سے جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کو بھی واضح جو ہے وہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ نوانی گروپ کو جو ہے وہ ہر صورت اکاموڈیٹ کریں اور نوانی گروپ جو ہے ان کو مکمل سپورٹ کریں، ان کے کام جو ہے ان کے ووٹرز کے جو کام ہے وہ ترجیح بنیادوں پر لیے جائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نوانی گروپ کی جانب سے بھی سردار سکندر احمد خان، سردار اربیل جو ہیں جنہوں نے 22,000 سے زائد ووٹ لیے تھے اس حلقہ سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے طور پر، نوانی گروپ کی جانب سے بھی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ وہ اس کو جو ہے ان کو اپنے حق میں جو ہے وہ دستبردار کروا لیں، جبکہ دوسرے ڈھانڈلا گروپ بھی جو ہے اس کی بھی پوری کوشش ہے کہ وہ سردار سکندر احمد خان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے۔ اس کے علاوہ ٹی ایل پی کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ یہاں سے جو بہرام ڈھانڈلا کو بھی جو ہے وہ اپنے حق میں دستبردار کروا لیں، کیونکہ یہاں سے عامر نیر خان شاہانی جو ہیں وہ 4800 سے زائد ووٹوں کی جو ہے وہ لیڈ سے یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، اور بہرام ڈھانڈلا جو کہ خود ڈھانڈلا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ ٹی ایل پی کے امیدوار تھے، 6000 سے زائد ووٹ جو ہے وہ بھی لے گئے تھے، جبکہ 22,000 سے زائد ووٹ سردار سکندر احمد خان لے گئے تھے۔ اس لیے ڈھانڈلا گروپ کی پوری کوشش ہے کہ دونوں میں سے ایک امیدوار جو ہے اس کو وڈرا کروا کے اپنے حق میں دستبردار کروا کے جو ہے وہ ڈھانڈلا گروپ اپنی یہ سیٹ نکالے۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ چھینو اور ڈھانڈلا گروپ کی جو ہے وہ مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ دوسری طرف نوانی گروپ بھی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اب کمپین کرنے جا رہا ہے۔ رشید اکبر خان نوانی جو ہیں اب وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور اسمبلی اجلاس سننے میں آ رہا ہے کہ جو طلب کیا جا رہا ہے اسپیکر کی جانب سے، اس کے بعد جو ہے اسپیکر کے انتخاب اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے بعد جو ہے وہ وفاقی حکومت جو ہے اس کا قیام عمل آئے گا، اور نامزد وزیر اعظم جو ہے میاں شہباز شریف وہ حلف اٹھائیں گے۔ ان کے حلف اٹھانے کے بعد رشید اکبر خان نوانی بھی بکر پہنچ جائیں گے، اور اس وقت جو ہے دونوں گروپوں کی کوشش ہے کہ وہ پی پی 93 کی جو سیٹ ہے وہ جو ہے اپنے حصے میں ڈالیں، اور یہاں اس حوالے سے ڈھانڈلا گروپ کی پوری کوشش ہے۔ ڈھانڈلا گروپ کی جانب سے ابھی تک جو ہے وہ کسی امیدوار کا جو ہے وہ فائنل سامنے نہیں آیا ہے کہ ڈھانڈلا گروپ کی جانب سے امیدوار کون ہوگا، تاہم
نوانی گروپ کی جانب سے جو ہے وہ سید اکبر خان نوانی کا نام جو ہے وہ کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ بھی چل رہا ہے، ان کی جانب سے کمپین کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ڈھانڈلہ گروپ کی پی ٹی آئی کے ساتھ رابطوں کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو نظریاتی کارکن ہیں ان کی جانب سے بھی ایک رد عمل دیکھنے میں سامنے آ رہا تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلہ جو ہے انہوں نے عدم اعتماد کے دوران جو ہے وہ عمران خان کو چھوڑا تھا، اس لیے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت قطعی طور پر جو ہے وہ ڈھانڈلہ خاندان کو کبھی بھی یہاں ایڈجسٹ نہ کرے۔ تاہم جو سنجیدہ سیاسی حلقے ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ اگر عوامی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈھانڈلہ خاندان کو بھی ٹکٹ دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا مین جو ٹارگٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کو یہاں سے ہروانا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اگر قیادت پاکستان تحریک انصاف کی ڈھانڈلہ خاندان کو ٹکٹ جاری کرتی ہے تو بالکل پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ بھرپور سپورٹ ڈھانڈلہ خاندان کی کریں گے۔ تاہم ابھی تک جو ہے وہ ڈھانڈلہ خاندان کی جانب سے بھی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا ہے، بلکہ حتمی جو نام ہے ان کی جانب سے وہ بھی سامنے نہیں آیا کہ آیا یہاں سے ضیاء اللہ خان ڈھانڈلہ ہی امیدوار ہوں گے دوبارہ، یا ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلہ امیدوار ہوں گے، یا ان کی جگہ کوئی تیسرا امیدوار وہ میدان میں جو ہے اتارا جائے گا۔ اگر عامر شاہانی جو ہیں وہ اگر پی پی 92 کا حلقہ خالی کرتے تو یہاں کنفرم تھا کہ ڈھانڈلہ گروپ کے متفقہ امیدوار جو ہیں وہ ملک زیرہ میں اترا ہوتے، جبکہ اس حوالے سے ڈھانڈلہ گروپ کے بعض جو قریبی ووٹرز تھے ان کی جانب سے یہ بھی سامنے آیا تھا کہ رفیق احمد خان نیازی کو پی ٹی آئی کی حمایت کر کے ان کو متفقہ امیدوار کے طور پر سامنے لایا جائے۔ تاہم پی پی 93 کا حلقہ خالی کرنے کے بعد جو ہے وہ تمام رخ جو ہے وہ دوسری طرف مڑ گیا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ مین ڈھانڈلہ اور نوانی کا مقابلہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی کی تشکیل کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹیاں اور پارلیمانی سیکٹریز بھی بنیں گے، کابینہ کی تشکیل بھی دی جانی ہے۔ یہی اطلاعات ہیں کہ رشید اکبر خان نوانی کو جو ہے مسلم لیگ نون وفاق پہ ایڈجسٹ کر سکتی ہے کسی بھی عہدہ پر، جبکہ دوسری جانب اپوزیشن کو اگر سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں اور ان کو اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ ملتی ہے تو ثناء اللہ خان وسطی خیل جو ہیں وہ بھی ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے کہ ان کو بھی نوازا جا سکتا ہے۔ تاہم اس کا فیصلہ جو ہے وہ حکومت قائد ایوان کے منتخب ہونے کے بعد ہی اور کابینہ کی تشکیل کے بعد ہی جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ اب پنجاب کابینہ میں جو ہے وہ غضنفر عباس چینا جھنڈا لگوانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا امینت خان شاہانی جو ہے وہ نوانی گروپ جو ہے وہ وزارت لے اڑتا ہے۔ اس حوالے سے ضلع بھر کی عوام کی نظریں جو اس پر لگی ہوئی ہیں، کابینہ کی آج تشکیل ہو یا کل، یہ 2 دن جو ہے کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے بڑے اہم ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ضلع کا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے گا۔ نوانی گروپ کی پوری کوشش ہے کہ وہ غضنفر عباس چینا کا راستہ جو ہے وہ ہر حال میں روکے۔ اس حوالے سے ذرائع کے مطابق نوانی گروپ کی جانب سے عبدالعلیم خان سے بھی رابطہ کیا گیا تھا، لیکن ان کی جانب سے ان کو کوئی جو ہے وہ مثبت جواب نہیں ملا، کیونکہ اس سے الیکشن سے قبل جو ہے وہ نوانی گروپ ریجن کے صدر تھے سید اکبر خان نوانی، اور الیکشن میں جو ہے وہ آزاد حیثیت میں لڑے تھے، اور ادھر جہانگیر ترین جو فاؤنڈر تھے چیئرمین تھے اس آئی پی پی کے وہ بھی چھوڑ گئے۔ اس کے بعد نوانی گروپ بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی جہانگیر ترین کی وجہ سے ہی اس جماعت میں گیا تھا۔ نوانی گروپ نے بھی اس جماعت کو جو ہے وہ خیر بات کہہ دیا اور وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ اس لیے جو ہے عبدالعلیم خان کی جانب سے بھی انہیں کوئی مثبت جواب جو ہے وہ نہیں ملا، اور ان کی جانب سے 2 نام دیے گئے ہیں جس میں قیادت جو ہے وہ نوانی گروپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے غضنفر عباس چینا کو ڈراپ کر دیتی ہے اور آئی پی پی سے کسی اور کو وزارت دی جاتی ہے، یا غضنفر عباس چینا جو ہیں وہ وزارت لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 دن میں ہی واضح جو ہے سب صورتحال سامنے آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔